بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی ذات پر اور ان کی اولاد پر۔ مرزا صاحب میرے ساتھ ہیں، فاروق مرزا امریکہ سے آتے جاتے رہتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی پاکستان آتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جو امریکہ سے آتے ہیں اگر ان کی اطلاعات واجبی بھی ہوں تو وہ ہم پاکستانیوں سے تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہیں۔ لہذا سوال مرزا صاحب ایک ہے، وہ جو ہم کل گفتگو کر رہے تھے کہ نواز شریف سرپرائز دینے والے ہیں اور ساتھ میں کچھ اور سرپرائز آنے والے ہیں، یہ والی بات آپ اسے کیسے ڈیولپ کریں گے کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ نواز شریف واقعی سرپرائز دینے والا ہے؟ خان صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے دوبارہ موقع دیا، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اوورسیز پاکستانیز جتنے پاکستانی پولیٹکس اور جو پاکستان کے جو کرنٹ جو افیئرز ہیں اس میں جتنا وہ دلچسپی لیتے ہیں، میں بعض اوقات مجھے اس طرح لگتا ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ پاکستان کے نام سے دھڑکتا ہے۔ آپ کا یہ سوال ہے کہ میں یہ کیس کس طرح اس کو میں پیش کروں۔ دیکھیں، اس وقت جو ایک لفظ ہے جس کا نام ہے بیانیہ، اس کو ہم چورن کہہ سکتے ہیں کہ بیانیہ کریٹ کیا جاتا ہے۔ اب پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کوئی بیانیہ تو ہوتا نہیں ہے، تو لہٰذا ایک نیا رستہ جو انہوں نے اختیار کیا وہ ہے اسٹیبلشمنٹ، پولیٹیکل پارٹی انڈیویجول ورسز اسٹیبلشمنٹ۔ ٹھیک، وہ اس وقت بک رہا ہے۔ کوئی اینکر ہے یا کوئی اسٹریٹجسٹ ہے یا کوئی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہے یا اس کے اندر کوئی مائنڈ سیٹ ہے، اگر وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرے گا تو وہ بکتی بھی ہے اور اس کی ٹرولنگ بھی ہوتی ہے اور اگلے دن ہیڈ لائن بھی بکتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے بات کی تھی مولانا فضل الرحمان کی۔ مولانا فضل الرحمان فوج اور اداروں کے خلاف کھل کے سامنے آ چکے ہیں، اور انہوں نے یہاں تک باتیں کی کہ فوج کا پاکستان بنانے میں کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے مسائل کھڑے کرنے والوں میں مولانا فضل الرحمان کے تعارف میں، جی بلکہ تعارف میں سے جی اگر اسٹیبلشمنٹ نکال دی جائے جی تو ان کا کچھ باقی رہ جاتا ہے؟ نہیں، وہ ان کا باقی اس طرح رہ جاتا ہے کہ یہ ایک سوچ ہے، جس طرح میں نے بتایا نا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ورڈکٹ ہے وہ اس وقت سیل ہو رہا ہے۔ اس میں ایک تو یہ سوچ اس کو رکھیں اور پھر آ جائیں، اجازت سے سیل ہو رہا ہے؟ جی ہاں جی سیل ہو رہا ہے، اور اب آ جائیں اسی مائنڈ سیٹ میں جو نواز شریف ہیں، وہ ان کے ساتھ جو ہوا، ان کا یہ خیال ہے کہ مجھے جو میرے ساتھ عہد و پیمان کیے گئے تھے، نہ تو وہ وزیر اعظم بن سکے، بلکہ ان کے جو قریبی ساتھی تھے جن میں جوید لطیف ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، جو وہ سعد رفیق اور اس کے علاوہ کچھ ساتھی ہیں، وہ بالکل گیم سے ہی آؤٹ ہو گئے، بلکہ میاں نواز شریف کی اپنی لاہور کی سیٹ جو ہے نا وہ بھی چلی گئی، جس پہ انہوں نے ریئیکشن اس طرح کیا۔ تو انہوں نے آتے ہی پہلا یہ مطالبہ کیا کہ میری بیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنائی جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں، لیکن انہوں نے سیٹ تو واپس دے دی تھی۔ وہ دے دی تھی، لیکن ایک دفعہ تو چلی گئی تھی ان کے ہاتھ سے، اور پھر ان کی پارٹی میں ان کے بھائی نے ان کے ساتھ کوئی خاص وفا نہیں کی، اور وہ دوسری دفعہ وزیر اعظم بن گئے۔ وہ تو زیادہ وفا کر رہا ہے۔ نہیں، وہ دیکھیں نا اس وقت میاں نواز شریف جو ہے وہ بالکل آئسولیشن میں ہے، تو میاں نواز شریف نے پھر اپنا ایک ریئیکشن دکھانا شروع کر دیا۔ پہلے مرحلے میں آپ نے دیکھا انہوں نے ایک بیان داغا
انہوں نے کہا کہ جو جن فوجی جرنیلوں نے زیادتیاں کی ہیں ان کا احتساب ہونا ضروری ہے. اور یہ بڑا سرپرائز تھا کہ جب ان کا بھائی وزیر اعظم ہے تو وزیر اعظم کی نواز شریف کی یہ بات کرنا وہ پارٹی پالیسی کے خلاف نظر آتا ہے. لیکن چونکہ مرزا صاحب تاریخ کو یاد رکھیں جی کہ میاں محمد نواز شریف جب پنجاب کے وزیر خزانہ بنے تو جنرل جیلانی کے منظور نظر تھے. جی بالکل. اور پھر جب وہ وزیر اعلیٰ بنے جی تو وہ پھر جنرل جیلانی کے منظور نظر تھے. لہذا میں کیسے مانوں کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ چل رہے ہیں. دیکھیں ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو جس طریقے سے کارنر کیا گیا، جس طرح ان کے خلاف مقدمات بنائے گئے، پابند سلاسل رکھا گیا، پھر انہوں نے ایک بہت ہی ایک کٹن وقت گزارا. ان کے گھر کے باہر وہ ایک ایسا ٹولہ تھا جو بھی نکلتے تھے تو ان کو وہ ڈی مورلائز کرتے تھے، شاؤٹ کرتے تھے، ان کی حد تک کرتے تھے. پھر ابھی انہوں نے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کا جو ایک کینہ ہے وہ اونٹ کا کینہ ہے. وہ اگر کسی سے بدلہ لیں گے یا کوئی دل میں بات بٹھا لیں گے، آپ کی سوچ ہے جی، لیکن وہ ضرور بشک ان کو کتنا بھی نقصان ہو، لہٰذا انہوں نے پہلا تو یہ کہا کہ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک دم میں ایک یہاں جو ایک پراپرٹی ان کے مالک ہیں وہ سامنے آ گئے اور انہوں نے ایک درخواست دے دی کہ جنرل فیض نے جو ہے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. اصل میں بیسیکلی اس کے پس منظر میں یہ میاں نواز شریف کی یہ خواہش ہے کہ وہ ہر حالت میں جنرل فیض اور باجوہ کو وہ ٹانگنا چاہتے ہیں. ٹھیک. اور اسی بات پہ دونوں بھائیوں میں بھی اب ہم بات کر رہے تھے سوچ کی. یہ بات آپ کتنے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی یہ خواہش ہے؟ نہیں، ان کی تو اس لیے کہ کوئی سپورٹ کرتی ہے اس لیے آپ کہ کی بات؟ انہوں نے ایک بیان دیا پہلے، پھر انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں باقاعدہ نام لیا. اور پھر جب دیکھا کہ وہ جو ابھی گورنمنٹ ہے وہ کوئی ہل جل نہیں کر رہی تو پھر انہوں نے اپنا ایک ریئیکشن جو ہے وہ دینے کی کوشش کی. اب مولانا فضل الرحمان کی سوچ وہ تو کھل کے سامنے آ گئے. اب میاں نواز شریف کے گلے اور سارے ان کی سوچ ایک کامن ہو گئی. اب آ گئی آپ کی پی ٹی آئی، وہ تو پہلے ہی ان کی سوچ. تو اب یہ میدان میں ہے نا اداروں اور اسٹیبلشمنٹ کے، تو تین بڑی لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے، سوچ ہے، وہ ایک پیج پہ آ گیا. اب آج آپ نے کل بات کی تھی زرداری کی. اب زرداری صاحب کا ایک اور جی سوال، یہ جو آج پی ٹی آئی کے دفتر کو ملیامیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اس پہ بھی ہم نے اگلے دن گفتگو کی تھی کہ وہ تیسری پارٹی ہوگی جو ساتھ ملے گی. جی، یہ کہیں اس کا ریئیکشن؟ یہ بالکل ریئیکشن ہے. جب تین مائنڈ سیٹ کٹھے ہو گئے، سوچ کٹھی ہو گئی، تو جو ذمہ دار ہیں ان کو یہ آگے کا منظر نظر آ رہا ہے. ٹھیک. اور ان کے پاس کیا حال ہے کہ وہ ملک کے اندر افراتفری ہونے سے بچائے، یا وہ جتنی محنت کر کے ایک پولیٹیکل جو انہوں نے ایک بنایا ہے سرکل، اور وہ چل بھی نہیں رہا، لیکن وہ ہر حالت میں اس کو چلانا چاہتے ہیں. ابھی دیکھیں پاکستان میں بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں. ابھی قطر نے $10 بلین کی انویسٹمنٹ اس کا اعلان کیا ہے. اسی طرح ہماری اسٹاک ایکسچینج بہتر ہوئی ہے. تو کچھ سوچ ایسی ہے کہ جیسا بھی ہے گرتا پڑتا، اور یہ نظام جو ہے یہ چلتا رہنا چاہیے. روڈ اور انفراسٹرکچر وہ جام نہ ہو، ملک چلتا رہے. لیکن اس کے برعکس ابھی ہم نے زرداری کی بات کرنی ہے اور بلاول بھٹو کی بات کرنی ہے. ان کا تو 40 سال پرانا ایک سوچ ہے، اور ہمیشہ سے جس میں ان کی والدہ نے بھی اظہار کیا، بلاول نے بھی اظہار کیا، زرداری تو بالکل کھل کے سامنے آ گئے، پھر ان کو بھی پابند سلاسل رہنا پڑا. تو یہ چاروں مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ اس وقت ایک پیج پہ نظر آتے ہیں. تو اب جو ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ یا تو اس وقت ایک فوری طور پہ ایک گرینڈ پولیٹیکل ایک اجتماع کیا جائے جس میں ہر حالت میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں، ابھی دیکھیں پی ٹی آئی تو اس سسٹم کا حصہ ہی ہے نا،
پی ٹی آئی یہ تاثر غلط ہے کہ یہ کون ہے جو چاہتا ہے کہ پانچواں فریق جو ہے وہ میڈیا ہو؟ دیکھیں میڈیا اور جو ہے اس وقت کی میڈیا لاز میں ترامیم، جی اب دیکھیں جو میڈیا جو ہے اس کے ساتھ اتنی ناانصافیاں ہوئی ہیں، اور انٹرنیشنل لیول پہ باقاعدہ طور پہ جو ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں بلکہ ملک ہے، انہوں نے پاکستان کی جو ہیومن رائٹس اور خصوصی طور پہ میڈیا کی جو خواتین ہیں ان کے حوالے سے وہ یونائٹڈ نیشن میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سرکولیٹ ہو رہی ہیں پاکستان کے حوالے سے، لیکن میڈیا کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکے۔ اچھا اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جو میڈیا اسٹریٹجسٹ ہیں، جو میڈیا کے سائبر گورنمنٹ کے جو سیل ہیں اداروں میں یا ایف آئی اے میں، ان کے پاس بیسیکلی کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے ابھی سوشل میڈیا تو ابھی آیا ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ کنونشنل اور ٹریڈیشنل طریقے سے وہ پکڑ لیتے ہیں اور مالش کرتے ہیں، مارتے ہیں، اور وہ یہی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے۔ لیکن اگر میڈیا کہیں بھی ہو، زیادہ تر سوشل میڈیا تو امریکہ سے ہی ہے یا دوسرے کنٹری سے ہے، اور وہ میڈیا پاکستان میں فنکشن ہی نہیں کر سکتا جب تک وہ پاکستان کے لوکل لاز کی رسپیکٹ نہ کریں۔ اب آپ کوئی یوٹیوب پہ کوئی پروگرام کرتا مرزا ہے یا صاحب فیس بک، آپ نے 4 پولیٹیکل پارٹیز اور 5واں پاکستان کا میڈیا، جی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، یا کل بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ 5 اکٹھے ہو گئے ہیں، جی اب اس سے بچنے کا کوئی طریقہ؟ سب سے پہلا بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اینٹی میڈیا مائنڈ سیٹ ہے نا منسٹری آف انفارمیشن میں، آپ دیکھیں آپ ہی کے اخبار کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ ہوا۔ 8 مہینے سے آپ کے اشتہارات بند کر دیے گئے۔ آپ ایک محب وطن ہیں، میرے ایک والا فوجی میں کے، چونکہ پروگرام کر رہا ہوں، جی جی نہیں اس میں لیے بتاتا اس کو ہوں، چھوڑ میں دیں۔ اسی طرح بہت سارے اخبارات اور جو ڈیجیٹل نیٹ ورک ہیں ان کو نقصان پہنچایا گیا، اور پھر منسٹری آف انفارمیشن کے اندر ایسے لوگ لائے گئے جو انفارمیشن گروپ کے ہی نہیں تھے، اور انہوں نے آ کے میڈیا اور گورنمنٹ کے درمیان میں ایک کانفلکٹ پیدا کر دیا، ٹھیک، اور اس پورے عرصے کے دوران میڈیا جو ہے وہ اینٹی پاکستان لائے گئے، پاکستان لائے گئے، Yes. اور انہوں نے اب ان کو یہ اچھا میڈیا مینجمنٹ اور میڈیا مانیٹرنگ جو ہے یہ ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے۔ اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ فوری طور پہ اگر یہ میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو میڈیا کے جو کانفلکٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں۔ سب سے پہلے تو جو اخبارات اور ٹی وی جو ہے ان کے جو بقایا جات ہیں، جو لوگ نوئنگلی انٹینشنلی ان کو غربت میں دھکیلا گیا، ایک مسئلہ ان کے پاس بجٹ بھی ہے، اور یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس وقت میڈیا کا اونلی جو کرائسس ہے وہ ہے فائنینشیل کرائسس، ایون کہ مالکان کا بھی یہی ہے، ورکرز کا بھی یہی ہے، اور جب تک یہ جب تک فائنینشیل انڈیپینڈنس نہیں آئے گی میڈیا میں، آپ پروفیشنل جرنلزم جو ہے یا ایسا جرنلزم جو ہیلدی اس کا تو آپ تصور بھی نہ کریں نا، ٹھیک ہو تو یہ تو کانفلکٹ دور ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ میثاق جمہوریت پہ کٹھی ہوں اور میثاق معیشت پہ سائن کریں، اور یہ مل کے اگر وہ پاکستان کا اچھا چاہتے ہیں، اور اس میں ایک جو 5ویں قوت ہے جس کے ساتھ اس وقت کانفلکٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ حالانکہ ہر معاملہ جو ہوتا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام لگایا جاتا ہے، ایسا تاثر بھی ختم ہونے کی ضرورت ہے۔ فوج کے ساتھ کانفلکٹ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا یا انڈیویجول کا نہیں ہونا چاہیے، اسی بنتا طرح ہی نہیں ہے۔ ہاں جی بنتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں اس وقت اجتماعی طور پہ استاد محترم اگر دیکھا جائے پاکستان کے اندر اجتماعی طور پہ استحکام ہے، کہیں بھی بلوے نہیں ہو رہے، کہیں عزتیں نہیں لوٹی جا رہی۔ میں ایسٹ ویسٹ گیا، آپ بھی میرے ساتھ ٹریول کر کے گئے ہیں، ایک انفراسٹرکچر بن رہا ہے، 25 کروڑ کی کوٹھیاں بن رہی ہیں، غربت ہے، پرابلم ہے، لیکن ملک چل رہا ہے، اور ہم دنیا کے 25 کروڑ کی کوٹھیاں بننا، کوٹھیاں ملک چل رہا ہے۔ اس کے بعد باوجود بھی ملک چل رہا ہے سر۔ اور اس میں یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سر بہت سارے جو ملک ہیں ان میں سے آج بھی بہتر ہے استحکام کے حوالے سے اور اس کی اکانومی کے حوالے سے بھی۔ آپ دیکھیں اس وقت امریکہ کی ساری یونیورسٹیاں جو ہیں وہ ان میں کیا ہو رہا ہے، آپ کینیڈا میں دیکھ لیں، آپ
ہمارا ملک کرغزستان میں دیکھ ہاں جی وہاں دیکھ لیں پورا مڈل ایسٹ اس وقت جل رہا ہے، لیکن پاکستان جو ہے اس کے ایک ہمارے پڑوسی ملک سے پولیٹیکل کانفلکٹ ہے، لیکن وہ برابری کے ہیں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں ایڈوانٹیج لینا چاہیے اور جو کانفلکٹ ریزولوشن ہے اس کی طرف آنا چاہیے. اگر نہیں ہوگا تو پھر یہ مائنڈ سیٹ تو ہے نا جی، یہ بالکل ایک سوچ رکھتے ہیں. دوسرے لفظوں میں اس کو اینڈ اس طرح کروں گا کہ اس وقت پولیٹیکل جو مائنڈ سیٹ اور انڈیویجول ورسز اسٹیبلشمنٹ یہ ہو گئے ہیں. اب اس میں آپ ایک چیز کو جو ساتواں جو چھٹا جو ہے وہ ہے ہماری جوڈیشری. اس وقت دیکھیں کہ جوڈیشری جو ہے جب ہم اس پر گفتگو کریں گے نا جی تو مرزا صاحب بہت لمبی ہو جائے گی اور پروگرام بھی بہت بھاری. اس پہ ہی اینڈ کرتے ہیں. لہذا ناظرین اس پہ اینڈ کر رہے ہیں، کل یہیں سے شروع کریں گے. خدا حافظ.